बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद साजिद, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त तुर्की के सदर ने रजब तैयब एर्दोगान ने, जो बज़ाहिर तो मुसलमानों का बड़ा खलीफा बना हुआ है, उसने एक बड़ा अहम बयान दिया है और इस वक्त वो सोशल मीडिया की ज़ीनत बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले हफ्ते में दुनिया जो है वो एक अलग मौजू पे बहस करती हुई दिखाई देगी। ये उनकी स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा मैं ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, एक हफ्ते के अंदर आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि आने वाले हफ्ते में दुनिया जो है वो एक अलग मौजू पे बहस करती हुई आपको नजर आएगी। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तुर्की के सदर ने उस वक्त ये बयान दिया है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो फतह हासिल की, उन्होंने कैमला हैरिस को हराया और इस वक्त जो उनसे तवक्को की जा रही है ट्रंप से कि भाई वो तो एक यूक्रेन और रशिया की जो वार हो रही है वो उसको रुकवाएंगे और उसमें जो अमेरिका की मुसलसल यूक्रेन को सपोर्ट है वो उससे बंद करेंगे और इस तरह एक जंग जो है वो ख़त्म होगी। और दूसरी जो अहम तरीन जंग है वो ये है कि लबनान हो गया, शाम, इराक और गज़ा और हमास, ये जो खित्ता है और इजराइल, ये जो खित्ता है, इनके दरमियान जो जंग हो रही है, इसके हवाले से ट्रंप साहब का कोई भी बयान जो होगा वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जी फतह हासिल की और उन्होंने अपनी कैंपेन में ये कौम से वादा किया था कि जब वो आएगा तो वो जंगें ख़त्म करेगा और उसका माइंडसेट भी यही है। अगर आप देखें तो पिछली मरतबा अगर आप अमेरिका की तारीख उठा के देख लें तो हर अमेरिकन सदर ने कम अज़ कम जो है वो किसी न किसी मुल्क के खिलाफ महाज़ाराई की और उसके खिलाफ अटैक किया उसके ऊपर, या किसी किस्म का कोई रजीम चेंज किया गया। लेकिन अमेरिका की तारीख में ट्रंप जो है वो वाहिद सदर गुजरे हैं जो इनका पिछला टेन्योर गुजरा कि कभी भी, एक तो इनकी जंग हो रही थी अफगानिस्तान के अंदर, वहां से फौजें निकालने वाला कौन था? डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद फिर अब ट्रंप ने जिस तरह कैंपेन की और जिसमें अपनी कैंपेन को, जिसका जो बुनियाद बनाई अपनी कैंपेन के अंदर, वो ये चीज़ थी कि हम जंगें ख़त्म करेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला जो बना हुआ है वो जंग है। इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा मसला वो इजराइल और हमास की और इनकी जंग है। और जिस तरह ये जंग जो है वो उसका अहाता फैलता जा रहा है। अगर आप देखें इस वक्त जो है वो ईरान और इजराइल जो है वो एक बरह रास्त जंग करने लगे हैं। और अगर एक बात ये भी इंतहाई अहम है कि आप देखें कि तुर्की के सदर से बयान से पहले कि ईरान ने एक मंसूबा तैयार किया था और डॉन ने भी ये खबर लीक की थी कि भाई ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर हमला करेगा और ये इस वक्त अटैक जो होगा वो जदीद तरीन हथियारों के जरिए होगा। ये बयान दिया है जी डॉन में, ये बयान लीक हुआ है और उनकी एजेंसीज ने खबर पहुंचाई है। अब ईरान ने हमले में ताखीर की है, एक बात तो ये है, और दूसरी बात है वो ये है कि ईरान हमले में ताखीर करे, क्या ईरान इस बात पे जो है वो अक़वाम आलम को एग्री कर लेगा कि हम इस बात पे एग्री हैं कि अगर इजराइल अटैक नहीं करता, अटैक बंद कर देता है और इजराइल जो है वो गज़ा के अंदर मासूम लोगों का कत्लेआम बंद कर देता है और वो पीछे चला जाता है और इनके साथ मुज़ाकरात हो जाती हैं, तो इजराइल ने जो हमारे ऊपर अटैक किया हम इसका बदला नहीं लेंगे। जब इस्माइल हनिया को शहीद किया गया था तो आपको मालूम होगा उस वक्त भी ईरान ने ये कहा था कि हम इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करते अगर इजराइल जो है वो जंग खत्म कर देता है। अब ट्रंप आए हैं, तुर्की के सदर ने ये बयान दिया है और उन्होंने ये इस बात पे जोर दिया है कि भाई ये मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कि आने वाले हफ्ते के अंदर दुनिया अलग मौजू के ऊपर बहस करती हुई आपको नजर आएगी। ये सिर्फ मैं एक बयान नहीं दे रहा, लेकिन एक हफ्ते के बाद आपको इसकी हकीकत का भी इल्म हो जाएगा। अब जो बड़े बड़े तज्जिया निगार हैं, आप कह सकते हैं कि जो सियासत के ऊपर या करंट अफेयर्स के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, उनका ख्याल है कि एक दो चीज़ें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसका कभी इम्कान है कि ट्रंप आया और टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ तैयब एर्दोगान का, और ट्रंप को तैयब एर्दोगान ने मुबारकबाद भी पेश की और कहा कि मेरे दोस्त आपको मुबारक हो, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। ये हाईलाइट किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसके बाद आप देखें फौरन 5 घंटे गुजरे, 5 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तैयब एर्दोगान ने यह बयान दिया कि भाई अब एक हफ्ते के बाद दुनिया के लिए जो मौजू चीज़ होगी बहस के लिए वो अलग चीज़ होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज़ तो ये है
کہ کیا اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹے گا یا جنگ بند ہونے جا رہی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور ایک نئی جنگ چھڑتی ہے, اور جنگ چھڑنے کے بعد ترکیہ جو ہے وہ بھی براہ راست جنگ میں حصہ لیتا ہے. کیونکہ طیب اردوغان نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم صہیونی کی جو گریٹر اسرائیل کی پالیسی ہے ہم اس کو جانتے ہیں, انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ بھائی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج لبنان کے اوپر اٹیک ہوا ہے یا غزہ میں قتل عام ہو رہا ہے یا شام یہ سارا کچھ یا ایران کے اوپر, نہیں, گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ وہ ترکیہ کا کچھ حصہ جو ہے اس کے اوپر بھی وہ قابض ہوں گے. اب ایک طرف یہ بیان دیا گیا ہے, دوسری طرف ان کی طرف سے یہ بیان ہے, تو سمجھ نہیں آ رہی ابھی اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں. بہرحال یہ توقع کی جا رہی ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں کہ اب جو ہے وہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. جی ہاں, یہ توقع کی جا رہی ہے کہ اب بہت ہو گیا, اب یہ جنگیں ہیں یہ ختم ہوں گی, ٹرمپ آ گیا ہے, جنگ کا نظام ختم ہوگا, قتل عام ختم ہوگا, ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا. لیکن جتنا اسرائیل نے ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے کسی نے سپورٹ نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کی کمپین دیکھیں, ٹرمپ نے اپنے جو یہودی امریکنز تھے ان کو کیسے مطمئن کیا اور وہاں کے مسلم کمیونٹی جو تھی اس کو کیسے مطمئن کیا. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس جنگ میں شدت اختیار کی جائے گی, کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران کے بہت بڑے مخالف ہیں. ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو جدید اسلحہ بھی فراہم کریں گے. اور کیملا ہیرس امریکن الیکشن سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگی حالات ہوتے ہیں, ایک تو بات یہ قابل غور ہے کہ جنگ ماحول کسی بھی کنٹری کے اندر جب بنتا ہے یا کوئی بھی کنٹری جنگ میں حصہ لیتا ہے یا کوئی کسی کنٹری کی حمایت کرتا ہے تو وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ صرف کسی حکومت کا فیصلہ نہیں ہوتا, نہ یہ صدر بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے. تو جس طرح امریکہ نے اسلحے بھیجی ہیں اور سمندری بیڑے بھیجے اور اسرائیل کو سپورٹ کیا, اور امریکہ یہ جو صدر بنے ہیں ٹرمپ, انہوں نے اپنی ریلی میں یہ بات کی کمپین کے دوران کہ میں اگر صدر ہوتا, جو بائیڈن جو ہے وہ تو احمق ہو چکا ہے, اگر میں صدر ہوتا تو میں اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرتا کہ وہ ایران کے جوہری تنصیبات کے اوپر اٹیک کرتے. اگر جوہری تنصیبات کے اوپر ایران کے اندر اٹیک ہوتا ہے, اور ایران کا ایک بات یہ بھی کی گئی کہ سپریم لیڈر کو بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے, یہ دو چیزیں ایران کے لیے انتہائی اہم ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ ایران کے ایٹمی ہتھیار سے ہے. تو اگر ایران جو ہے وہ اپنا جوہری ہتھیار یا ایٹمی پاور کو گین کر لیتا ہے تو اس کے بعد تو ایران جو ہے وہ ہماری پہنچ سے بہت دور چلا جائے گا. دوسری طرف رشیا جو ہے وہ سپورٹ میں کھڑا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے, جو میرا ذاتی جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرائن کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں ٹرمپ جو ہے وہ یوکرائن کی حمایت بند کرے گا. رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے یہ بند ہو جائے گی. ایک بات یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے, اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس جنگ کے بدلے میں یہ جو جنگ بندی ہوگی, یہ جو معاہدہ ہوگا, یوکرین اور رشیا کی جنگ ختم ہوگی, اور جو یورپی یونین ہے یا امریکہ ہو گیا وہ یوکرین سے پیچھے ہٹے گا, یوکرین کی سپورٹ ختم کرے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں, اب اگر ایسا ہوتا ہے تو رشیا کو کیا کرنا پڑے گا؟ امریکہ رشیا کو اس بات پہ مجبور کرے گا کہ آپ ایران کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں. جب ایران کی حمایت سے رشیا پیچھے ہٹتا ہے, جس نے ایران کو ہتھیار بھی دیے ہیں, بڑے جدید قسم کے ہتھیار دیے ہیں, ایٹمی ہتھیار دیے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں, ڈیفینس سسٹم دیا ہے ایران اپنا رشیا نے ایران کو, اگر رشیا پیچھے ہٹتا ہے اب تو یہ بات واضح ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے اوپر براہ راست اٹیک کرے, اور یہ جو اٹیک ہوگا وہ ایران کے جوہری تنصیبات کے اوپر ہوگا. اور یہ جو جنگ ہے, جو مشرق وسطیٰ کی جنگ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوگا ٹرمپ کے آنے سے. یہ میرا ایک ذاتی تجزیہ ہے. ہاں البتہ رشیا اور یوکرین کی جو جنگ ہے وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن اس شرط پہ کہ رشیا جو ہے وہ ایران کا ساتھ چھوڑ دے اور امریکہ جو ہے وہ یوکرین کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے گا. لیکن یہ جو جنگ ہے اس میں
براہ راست ایران اور اسرائیل کو لڑایا جائے گا اور گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا. اور آئندہ آنے والے ایئر میں اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے مزید 1 سال تو یہ بھی بات واضح ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنا دارالحکومت تل ابیب سے اب وہ اسے یروشلم کے اندر جو ہے وہ منتقل کرے گا. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب ٹرمپ بنا تھا تو ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب آفیشلی طور پہ اسرائیل کو یہ بات اناؤنس کر دینی چاہیے کہ ہم اپنا دارالحکومت یروشلم کے اندر منتقل کر رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہاں جو جتنے ہمارے مسلمان بھائی وہاں موجود ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا یا ان کو بھگا دیا جائے گا یا ان کو غلام بنا دیا جائے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ ان کے جب سے حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اور لبنان یہ حوثی ہو گئے اب ان کے پاس بھی کیونکہ مسلسل کوئی 7-8 مہینوں سے یہ بھی مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں ان کے پاس بھی اتنی پاور نہیں رہی کہ وہ براہ راست اب مزید جنگ لڑ سکیں. تو ایک کنٹری ہے ایران, اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوتے ہیں تو ودن 1 ایئر جو ہے وہ اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو تیزی سے پھیلائے گا اور اپنا دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم کے اندر منتقل کر دے گا. اور اس کے بعد جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو پائے تکمیل سے کوئی نہیں روک پائے گا. اور جو میرا جو خیال ہے کہ کوشش یہ ہے طیب اردگان کی کہ وہ ٹرمپ سے کہے کہ یہ جو غزہ کی جنگ ہے اس کو رکوائے اور دنیا کو امن کی طرف لے کے جایا جا سکے. طیب اردگان کے حوالے سے یہ اہم ترین اپڈیٹ تھی جو اب تک شیئر کی ہے. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.